بار پھر جی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین۔ 1 سال 2 ماہ کی طویل قانونی کارروائی کے بعد اسلام آباد کی سیشن عدالت نے سارہ انعام قتل کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ کینیڈین نژاد سارہ انعام کو گزشتہ برس 23 ستمبر کو معروف صحافی ایاز امیر کے صاحبزادے شاہ نواز امیر نے مبینہ طور پر قتل کر دیا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے قتل سے پہلے سارہ پر بدترین تشدد کیا اور پھر سر پر ڈمبل مار کر ان کی جان لے لی۔ ملزم نے لاش باتھ روم کے ٹب میں چھپا دی تھی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں مجھے انعام الرحیم صاحب جوائن کر چکے ہیں مقتولہ سارہ انعام کے۔ بہت شکریہ سر، میں شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے وقت دیا قیمتی۔ سر، طویل قانونی جنگ، قانونی کارروائی کے بعد آج عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ یقیناً یہ سب انعام صاحب آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا، ایزی نہیں ہوگا، لیکن کیا اب آپ اس ساری کارروائی سے مطمئن ہیں اور کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سر آپ 14 دسمبر کو جو فیصلہ آنے والا ہے اس سے؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ میڈیا کے لوگوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا، ہمیں بہت سپورٹ کیا اور ہماری آواز کو دنیا تک پہنچایا۔ سارے سلسلے میں یہ بہت مشکل وقت تھا ہمارے اوپر، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا اور اب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جلدی ہمیں انصاف ملے۔ اور اس سارے مسئلے میں، اس سارے دوران پولیس نے ہمیں بہت سپورٹ کیا، ان کے وٹنسز آتے رہے، یہاں مختلف قسم کی ڈیلیز ہوتی رہیں کورٹ میں، مگر کورٹ کے ججز نے بھی ہمارا بہت ساتھ دیا اس سلسلے میں کہ انہوں نے جو قانونی کارروائی تھی اس کو زیادہ لمبا ڈیلے نہیں کیا۔ وہ ایوری ویک، موسٹ آف دا ٹائم ایوری ویک ہمیں پیشی ملتی تھی۔ تو میں ان سب لوگوں کا شکر گزار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے۔ اس دوران 3 ججز چینج ہوئے، یہ ہمارے لیے کافی سرپرائزنگ تھا، مگر بہت اچھے لوگ تھے سبھی کے سب۔ مگر یہ ہوتا ہے کہ اس میں ڈیلے کی یہ بھی وجہ بن جاتی ہے کہ ہر ٹائم جج صاحب کو ہمیں پھر سے، ہمارے وکیلوں کو دوبارہ سے انہیں ایک قسم کا بریفنگ دینی پڑتی ہے، جس سے ڈیلے ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر۔ آپ نے ستمبر میں آپ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی انعام صاحب، جس میں آپ نے چیف جسٹس سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا تھا، اسپیڈی ٹرائل کی درخواست آپ کی طرف سے کی گئی تھی۔ تو سر آپ کو ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ اسپیڈی ٹرائل نہیں ہو رہا؟ کیا کہیں سے کسی قسم کا کوئی دباؤ فیس کر رہے تھے آپ؟ نہیں، دباؤ کا تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، میرے پر تو کوئی دباؤ نہیں تھا، مگر ایک وجہ جو ہمیں اکثر فیل ہوئی کہ ڈیفنس لائر صاحب بہت ڈیلے کرتے تھے، اکثر وہ دیر سے آتے تھے یا کبھی کبھی وہ پیشی جو تھی وہ ہماری نہیں ہو پاتی تھی، یعنی اس ویک نہیں ہو جاتی تھی۔ اس دوران کچھ پولیٹیکل ایونٹس بھی ایسے ہوئے تھے کہ جس کی وجہ سے کچھ دفعہ کورٹ کو بھی پروسیڈنگز اس میں نہیں چل سکی۔ تو اپیرنٹلی جی ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ کیس تیزی سے ہوا ہے، مگر میرا خیال یہ تھا کہ یہ اور بھی جلدی ہو سکتا تھا، اور اب ہمیں امید ہے کہ اللہ ہمیں انصاف دے گا۔ ایک پکچر بڑی وائرل ہو رہی ہے، ملزم شاہ نواز کی پولیس کی حراست میں ہے اور سگریٹ اس کی جانب سے اس طرح کے لگائے جا رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بغیر کسی ڈر اور خوف کے جو ہے وہ سگریٹ پی جا رہی ہے۔ تو سر آپ کو کسی وقت میں اس طرح کا محسوس ہوا کہ ملزم کو کوئی ایکسٹرا فیور دی جا رہی ہو؟ مجھے تو ہر دفعہ وہ جب کورٹ میں آتا تھا تو مطلب کہ اس کو کوئی نہ اس کی ہیلتھ ڈاؤن فیل ہوتی تھی، نہ اس کی ایسے چہرے سے کچھ نظر آتا تھا کہ اس کو کسی قسم کی فکر ہے۔ آئی ڈونٹ نو، اسپیشل پرسنالٹیز، دیز آر وائلنٹ پیپل، یہ نیچر میں ان کی وائلنس ہوتی ہے، یعنی انٹرنلی دے ڈونٹ کیئر پرہیپس، اور ان کے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں تھا اور اس کو کوئی ریمورس بھی نہیں ہے میرے خیال میں۔ اور آج جو اس نے 10 سیکنڈ کے لیے، اس نے 15 سیکنڈ کے لیے جج صاحب کے سامنے جو بات کی، ایسا فیل ہو رہا تھا کہ he had huge hatred against my daughter، اور پتہ نہیں اس نے اس سے لاکھوں روپے بھی، یعنی as soon as اس نے شادی کا ڈھونگ رچایا، immediately after
اس نے ایکسٹورشن شروع کر دی, اس سے پیسے لینا شروع کر دیے. سارا کی دوست نے اپنے انسٹاگرام کو استعمال کرتے ہوئے پوری انہوں نے سٹوری وہاں پر لکھی تھی, بالکل مجھے یاد ہے. سر یہ بتائیے, آپ لوگوں نے اس کیس میں ملزم کی والدہ کے حوالے سے بھی بات کی, نامزد کیا, والد بری ہو گئے, ملزمہ کے حوالے سے آپ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر پولیس کو اطلاع نہیں دی. تو سر آپ کا موقف صرف یہی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ملزم شاہ نواز کی معاونت بھی کی ہے؟ جی ایکچولی ان کے والد صاحب از اے ڈیسنٹ مین. ایکچولی دیٹ واز دی فیس جس کو ہم تو کینیڈا میں تھے, اینڈ آئی ڈیڈنٹ نو دیز پیپل, ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا. ہمارے سامنے جو فیس تھا اٹ واز شاہ نواز امیر صاحب کا تھا, سوری ایاز امیر صاحب کا تھا, جن کو ہم کبھی جی ہی واز اے جینٹل مین. ہم ان کو ٹی وی پہ دیکھتے تھے, اور دیٹ واز دی امپریشن وی کیریڈ ان آور ہارٹس کہ ان کا بیٹا ہوگا, مسٹ بی اے ڈیسنٹ اینڈ نائس مین. تو کوئی بات نہیں, ہماری بیٹی نے اگر آپس میں انہوں نے آپ کچھ ایگری کر لیا تو شروع میں تو ہمیں ڈیفینیٹلی ہمیں آبجیکشن تھا, ہمیں برا بھی لگا, سیڈ بھی ہوئے ہم. تو اس سارے ٹرائل کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے سر, جو والد اور والدہ کے حوالے سے آپ لوگ موقف لے کے گئے, تو کیا آپ کو یہی لگتا ہے کہ ان کی والدہ نے معاونت کی ہے شاہ نواز کی اس پورے مرڈر میں؟ یس, جی یہی تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے کرن, آپ امیجن کیجیے ان کے والد صاحب he was away, he didn't know perhaps, and he didn't care actually, and that is unfortunate. He should have cared. انہوں نے بس, ان کا یہ قصور ہے کہ he didn't care and he thought the things will be okay, but unfortunately it didn't happen like that. اور that was only his fault, but انہوں نے انفارم بھی کیا, that is nice of him. مگر ان کی والدہ کے اوپر میں ان کو بالکل بری نہیں کر سکتا ہوں, کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو جس طریقے سے اس نے میری بیٹی کو مارا ہے, اٹ واز اے ہیوج ٹارچر. اس کو اٹ واز ناٹ اے بلٹ شاٹ, اینڈ اٹ واز گلا بھی نہیں گھونٹا گیا اس کا کیونکہ آواز نہ نکلے. اٹ واز اے کانسٹنٹ, پرہیپس آئی کین ناٹ ڈسکرائب اٹ. میرے لیے تو اٹ از سو ڈیفیکلٹ کہ جس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے, it must have taken a long time. تو اس کو کیسے پتہ نہیں لگا, وہ چیخی ہوگی ہاں, اور وہ اس کو کیسے نہیں پتہ لگا. اور ان کا گھر اتنا بڑا نہیں ہے کہ آواز نہ جائے. رات کے ٹائم آواز تو میلوں دور تک جاتی ہے, ذرا سی آواز بھی ہو تو how she didn't hear. اس نے سنا, اس نے اگنور کیا, اور یا ہو سکتا ہے کہ اس نے معاملت بھی کی ہو, کیونکہ بعد میں کچھ پانی پڑا ہوا تھا, اس نے کچھ نیچے سے بلڈ وغیرہ بھی صاف کیا, واش کرنے کی کوشش کی تھی اس پورے ایریا کو. سر یہ کہیے, جی یہ کہیے نام صاحب, اس لڑکے نے شاہ نواز نے, جی سنیے, شاہ نواز نے 5:30 بجے صبح بھی تصویر کھینچی ہے میری بیٹی کی, when she was dead already, اور وہ اس کے کیمرے سے نکلی ہے فون سے. فیصلے کے بعد آپ لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ اوبویسلی آپ کی زندگی کا بہت بڑا لاس ایک باپ کے لیے, اس کی بیٹی کا چلے جانا اور اس طرح سے چلے جانا ہی بہت اذیت ناک ہے کسی بھی باپ کے لیے. سر کیا آپ کا ارادہ ہے, یہیں رہیں گے یا واپس کینیڈا چلے جائیں گے؟ نہیں جی, دیکھیے ایونچولی تو ہم وہیں واپس جائیں گے, کیونکہ ہمارا سارا جو ہے بریڈ اینڈ بٹر اٹ از ان کینیڈا. پاکستان میں میں نے کوئی 11 سال ٹیچنگ کی ہے پشاور یونیورسٹی میں, 8 سال میں نے اٹامک انرجی کمیشن میں کام کیا ہے. آئی گاٹ زیرو, نتھنگ فرام پاکستان, نو پینشن, نو نتھنگ. میں نے 15 سال کینیڈا میں کام کیا ہے, اس کی مجھے پینشن ملتی ہے, اینڈ یہ میرے بڑھاپے کا وہی ایک جگہ سہارا ہے. سارا ایک بہت اچھی انسان تھی, زندگی میں بڑی ایمبیشس تھی, کچھ کرنے کی خواہش رکھتی تھی, اور بہت کچھ انفیکٹ وہ کرتی بھی رہی, کر بھی چکی, جیسے کہ ان کی دوستوں نے بتایا. سر کوئی ان کی سارا کی ایسی خواہش جو اب آپ پوری کرنا چاہتے ہوں اور آپ اس پر سوچ رہے ہوں؟ جی ہاں جی, وہ پڑھنے لکھنے کی بہت شوقین تھیں. انہوں نے یہاں پر بھی اپنے ٹاپ کیا تھا جب او لیول کے اپنے اسکول میں, اور وہاں پر بھی انہوں نے جب ہائی اسکول پاس کیا تو کینیڈا میں انہوں نے ہائی اسکول گریجویشن کیا تھا, جس کو 12ویں کے برابر یہاں سمجھا جاتا ہے, 13ویں کے برابر. تو ٹیوشن اسکالرشپ وہاں پر وہ جو ٹاپ 5% بچوں کو ملتا ہے,
تو یونیورسٹی میں شی ہیز بین گیٹنگ اسکالرشپ. جب انہوں نے بی اے ایم اے کیا تو ان کی اسکالرشپ تھی کہ ان کی ایک ٹیچنگ کی طرف تھی اور دوسرا وہ غریبوں کا بہت خیال رکھتی تھیں. ابو دھابی میں بھی جب بھی کوئی غریب لوگ اگر اس کی لائن میں آگے کھڑے ہوتے تھے یا پیچھے گروسری وغیرہ کی تو اکثر وہ ان کا بل پے کر دیا کرتی تھی. تو جو پاکستانی ہوتے تھے تو ہم انشاءاللہ اس کی اس لیگیسی کو کنٹینیو کریں گے اور ہمیں یہاں پر بھی ہم کوشش کریں گے کوئی نہ کوئی ہم اس طرح کا سسٹم شروع کریں ویلفیئر کے لیے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ انعام صاحب, آپ پروگرام میں ساتھ موجود تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ویلفیئر کے کام کیونکہ سارا بھی کرتی رہی اپنی زندگی میں, اس کو آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں اور فیصلے کے بعد والدین اوبویسلی واپس کینیڈا چلے جائیں گے. پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے اور فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے.